تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام غیبوں کا جاننے والا، دلوں کا پھیرنے والا اور گناہوں کا خوب بخشنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کی حمد، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور بشیر و نذیر رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اور ان صحابہ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما جن کو تو نے اپنا دوست بنایا۔ سو اللہ ہی بہت اچھا کارساز اور مددگار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد تم اپنی جلوت و خلوت میں اللہ سبحانہ سے ڈرو تاکہ وہ تمہارے معاملات کو سنبھال لے اور تمہارے حالات درست فرما دے۔ سو تقوی ہی بامراد صالحین کا راستہ ہے، جبکہ اس سے محرومی واضح خسارہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، صاحب ایمان و بصیرت لوگوں سے ہو جاؤ اور محسن و دانش مندوں کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ دانش مند ہی عقل راست اور فطرت سلیمہ کے مالک ہیں، اور وہی حقیقی طور پر قرآن و سنت سے فیض ہوتے ہیں، اور وہی اللہ کے نازل کردہ کلام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کے مطابق سمجھنے والے ہیں، اور وہی اللہ کے اجر و ثواب سے پر امید اور اس کے عذاب سے خائف کلام اللہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہی خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ روشن خیال ذہنوں اور تجربہ کار دانشوروں کے اعمال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہی کامیابی کا راستہ اور ہلاکت و بربادی سے نجات کا ذریعہ ہے، اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے کو ہی عمل صالح کی توفیق اور اصلاح کنندگان صالحین کی راہ نصیب ہوتی ہے، اور اسی کا انجام بھلائی ہوتا ہے۔ جبکہ جو عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے محروم رہا، اس کے لیے یاد دہانی سراسر بے سود، وہ ہلاکتوں کا شکار، شہوت پرست اور فسادیوں کا پیروکار بن کر نادم و پشیمانوں سے ہو گیا۔ کسی حالت مشاہدہ یا عبرتناک عذاب پر مشتمل گزشتہ حالت سے عذاب و عبرتناک سزا کے اسباب سے اجتناب کرتے ہوئے کسی اچھی شرعی اور عقلی طور پر قابل ستائش حالت کی طرف منتقل ہونا عبرت ہے، یا سیرت صالحین اور ان پر ربانی کرم نوازیوں سے متاثر ہو کر ان جیسا عمل کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا عبرت ہے، یا مخلوقات کے مزاج و فطرت پر غور و فکر اور ان مخلوقات کے اسرار و صفات اور ان کے لیے اپنے خالق کی حکمت عبادت اور تخصیص توحید و طاعت کی معرفت ہی عبرت کہلاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے مخلوق پیدا کی اور کائنات کے لیے چند دستور بنائے، اور اطاعت و فرما برداری کو دنیا آخرت کی ہر بھلائی کا سبب اور معصیت و نافرمانی کو دنیا آخرت کے ہر شر کا باعث بنایا۔
وجعل الطاعة سببا لكل خير في الدنيا والآخرة وجعل المعصية سببا بھلا کبھی کوئی اللہ کی اطاعت سے بدبخت ہوا یا اللہ کی معصیت و نافرمانی سے کبھی کسی کو سعادت نصیب ہوئی؟ وهل سعد بمعصية الله أحد؟ اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء و رسل اور مومنوں کے ایسے احوال و قصص بیان کیے جو ہمارے لیے باعث عبرت، عذابوں سے ذریعہ نجات، حصول خیرات، شاندار نتائج اور بلندی درجات کے ضامن اور بعد والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ المرسلين والمؤمنين وما فيه القدوة لمن بعدهم وما فيه النجاة من العقوبات والفوز بالخيرات وما فيه أحسن العواقب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت و عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت و رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ كذلك حقا علينا اللہ تعالیٰ نے مخالفین وحی اور چٹلانے والوں کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی ایسی تدبیر کی جسے وہ سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے جب بہت سے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے تو رسولوں اور ان کے ساتھ مومنوں کی نجات کے قصے کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہوئے فرمایا، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، یعنی اس مذکورہ قصے اور جو اس میں قدرت کے عجائب اور اللہ کی اپنے مومن بندوں کی نصرت و تائید ہے، اس میں بلا شبہ رہنمائی، قطعی دلیل اور بڑی حجت ہے۔ القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين لدلالة وحجة قاطعة بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، یعنی وہ ذات جو ہر چیز پر برتر بالا تست و غالب ہو، شيء وغلبه مہربانی والا یعنی اپنی مخلوق سے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اسے جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، اور پھر انتہائی غالب و طاقتور کی طرح اچانک گرفتاری کرتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اس اللہ سے معافی مانگے اور اس کی طرف لوٹے وہ اس کے ساتھ مہربان ہے۔ إليه وأناب اور قصہ قوم لوط علیہ السلام سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ إن في ذلك لآية قتادہ فرماتے ہیں، یعنی عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسے بغوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اپنی اصلاح احوال کے لیے تاریخی واقعات و تدابیر سے صرف وہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں جو عبرت پذیر، غور و فکر کرنے والے، اصلاح کن صالحین کے پیروکار اور فساد و اہل فساد سے کنارہ کش رہنے والے ہوں۔ البتہ جو عبرت و نصیحت حاصل نہ کرے، نہ ہی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے عمل کرے، نہ اپنا محاسبہ کرے، اور عقل و دین بھی گناہوں اور قباحتوں سے اسے نہ روکیں تو وہ ایک ڈنگر و حیوان کی طرح ہے۔ ولا يحجزه دين ولا عقل عن القبائح والآثام
ارشاد باری تعالیٰ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو میرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جب کوئی مومن بندہ بیماری سے کمزور ہو کر فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور جب مومن کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ اسے اس بیماری سے بچا لیتا ہے تو یہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے اور پھر اسے عافیت ہوتی ہے تو وہ اس اونٹ کی مانند ہے جسے اس کے مالک نے باندھ دیا پھر چھوڑ دیا، سو وہ نہیں جانتا کہ اسے باندھا کیوں اور چھوڑا کیوں۔ نسائی شریف۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد خاتم الانبیاء والمرسلین اور دیگر انبیاء و مرسلین کی سیرت محض اسی لیے ذکر کی ہے تاکہ ہم ان کے واقعات سے عبرت پکڑیں اور ان کے منہج و اخلاق کی پیروی کریں اور ان کے راستوں اختیار کریں۔ إلا لنعتبر بتاريخهم ونقتدي بهديهم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء اور رسل کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے، اور فرمایا پس پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا۔ اور مومن یاسین کے بارے میں فرمایا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ مؤمن ياسين يا قوم اتبعوا المرسلين ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں جن کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور آپ کو ایک مکمل دین اور دائمی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ وبعثه بأكمل تشريع اور جو بھی آپ کے طریقے پر مضبوطی سے گامزن رہے گا اس کی دنیا آخرت کی شاندار زندگی اور کائنات کی سب سے افضل ہستی کے ساتھ جنت بھی اس کے داخلے کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جو بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہی بہترین رفیق ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے یا کون سی ایسی رفعت و بلندی ہے جو اس مرتبے کا مقابلہ کر سکے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ اور ان پر ایمان لانے والوں کے قصے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کے ہمراہ راہ نجات پر چلیں، ان کے اخلاق و کردار سے سبق سیکھیں اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تکذیب کرنے والے حق کے ان مخالفین کے قصے بیان کیے ہیں جو لذت و شہوت پرستی میں مگن اپنے آپ کو متبعین انبیاء سے بالا تر سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو ملنے والی سزاؤں سے عبرت حاصل کریں، اور جو ان پر دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب نازل ہوا اس سے سبق سیکھیں، اور جو لعنتیں ان پر برسیں ان سے محتاط و ہوشیار رہیں۔ خزي الدنيا وعذاب الآخرة والحياة لا تدوم ونحذر من اللعنة ارشاد باری تعالیٰ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، باوجود کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم پتھروں کا می برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قصہ بنی نذیر سے متعلق فرماتا ہے، پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اللہ اور رسولوں
ان پر اللہ کا درود و سلام نازل ہو۔ کچھ جھٹلانے والے مخالفین کے احوال و واقعات سے لوگ نسل در نسل آگاہ ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حق اور اہل حق کی تائید ربانی کی مخلوق پر بہت بڑی حجت اور معرفت توحید اور اس کی طرف دعوت اور موحدین کی نصرت کی دلیل ہے، نیز شرک و باطل کی تردید و تحذیر اور مشرکین و مخالفین کی سزاؤں کا بین ثبوت ہے۔ للباطل والشرك والتحذير منه وعقوبات اور افراد، خاندان، نسلوں، قوموں اور ملکوں کے لیے ہمیشہ تاریخ و واقعات ہی محل اعتبار ہوا کرتے ہیں۔ والتاريخ هو محل العبر. التاريخ محل العبر للأفراد والأسر جس شخص نے اس سے استفادہ کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے نہ کیا اسی پر دستور جاری ہوتا ہے اور وہی نقصان اٹھاتا ہے۔ به نجا ومن لم ينتفع به جرت عليه السنن. ومن لم ينتفع به ارشاد باری تعالی ہے، اللہ نے اپنا دستور یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ قد خلت بعباده وخسر هنالك الكافرون. البتہ مخلوقات کے مزاج و فطرت سے عبرت، ان کی حکمت و صفات کا انکشاف اور ان کی انوکھی تخلیق پر غور و فکر کی غرض و غایت اور ثمرات ہی اللہ عز و جل کی وحدانیت و عبادت اور اطاعت ہے۔ سو پیدا کرنے میں منفرد ذات ہی معبود برحق ہے۔ بحكمها وصفاتها والتفكر في بديع صنعها، فغايته وثمرته توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته. فالمتفرد بالخلق فرمانے والی تعالیٰ ہے، تمہارے لیے جو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر مسلمان کی ایک عبادت اور ان سے عبرت کا حصول مسلمان کے ایمان میں اضافے اور یقین مزید پختگی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ غور و فکر اور اعتبار سے شکی کو ثابت قدمی، دلوں کو زندگی، نگاہوں کو نور اور سلوک کو درستگی حاصل ہوتی ہے، جبکہ عبرت و غور و فکر سے اعراض سنگ دلی و غفلت کا وارث اور ندامت و معصیت کا شکار بناتا ہے۔ والإعراض عن التفكر والاعتبار والإعراض عن التفكر والاعتبار يقسي القلب ويورث الغفلة ويبقى حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں فرمایا، جب میں آسمانی دنیا پر اترا تو اچانک نیچے تیز آوازوں اور دھوئیں کو محسوس کیا، تو میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا یہ شیاطین ہیں جو کچھ جلا کر بنی آدم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تاکہ وہ عالم آسمان و زمین میں غور و فکر نہ کر سکیں، اگر یہ ایسا نہ کرتے تو وہ عجائب قدرت کا ضرور مشاہدہ کرتے۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ فرمانے باری تعالیٰ، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہے جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو باعث نفع بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیض یاب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔
قرآن سے منور فرمایا اور ان کی بصیرتوں کو ایمان سے روشن کیا اور ان کے اعمال کو احسان سے مزین کیا۔ میں اپنے رب کی ان نعمتوں پر حمد و شکر بجا لاتا ہوں جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی رحیم و رحمان کے لیے ملک و حمد ہے۔ له الملك وله الحمد الرحيم الرحمن له الملك اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور جوامع الکلم اور کمال بیان خاصیت کے حامل رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب اور تا قیامت نیکی میں ان کے تمام پیروکاروں پر صلاۃ و سلام نازل فرما۔ رسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله تعالى تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وہ تمہیں بخش دے گا اور تمہارے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں جمع کر دے گا۔ اللہ کے بندو، حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اور تم میں سے ہر ایک کو معاملات کے انجام اور امر کے اختتام پر غور کر لینا چاہیے، کیونکہ جو بکثرت عبرت پکڑتا ہے اس کی غلطیاں تھوڑی ہوتی ہیں، اور جو معصیت و گناہ سے پرہیز کرتا ہے وہ پرامن جیتا ہے اور اسے حسن خاتمہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جو کسی دوسرے سے عبرت پکڑے وہ سعادت مند، اور جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں وہ ستم رسیدہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے عبرت کے بجائے خواہشات پرستی سے کام لیا، اور جو ان کے پاس خبریں آئیں ان سے کچھ نصیحت حاصل نہ کی۔ من اتبعوا الأهواء ولم يتعظوا فرمان باری تعالیٰ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے۔ مستقر خبردار، اجر و ثواب اور عذابوں کے بارے میں بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ دستور ہیں، جو ان سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو کر ذلت و رسوائی اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فمن صادم سنن الله سحقته ومن صادم سنن فرمانے باری تعالیٰ ہے ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ حدیث میں مروی ہے، لذتوں کو فوراً ختم کرنے والی موت کو خوب یاد کیا کرو۔ چنانچہ جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا عمل اچھا ہو جاتا ہے، اور جو موت کو بھلا دیتا ہے اس کا عمل برا ہو جاتا ہے۔ حسن عمله ومن نسي الموت ساء عمله ولا تنفعه الدنيا وبالحديث حدیث میں ہے کہ سمجھدار دانا عقل مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے کام کرے۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سو تم سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام بھیجو۔ صلوا وسلموا على سيد الأولين اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ آل إبراهيم اللهم بارك على محمد بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ إنك حميد مجيد یا اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، اللهم وارض عن الخلفاء ابو بکر، الأئمة عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، عمر وعثمان اور جو بھی ان کے نیکی میں پیروکار ہیں ان سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وجودك يا أكرم اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعصمنا واحفظنا من كل ما یا اللہ اپنی اطاعت کی توفیق دے، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ يا رب العالمين مع اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے مخفی ظاہری تمام گناہوں کو معاف فرما۔ لنا ما قدمنا وما أخرنا ہاں اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ منا أنت المقدم یا اللہ
دنیا کی رسوائیوں اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، المسلمين اللهم احفظ مقدسات ہر اس ایسے شخص سے جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو۔ يا رب العالمين اے اللہ مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت فرما۔ انك على كل شيء قدير اے اللہ انسانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الإنسانية الذين أنت أعلم بهم من اے اللہ جو انسانیت کے مخالف ہیں، جو ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ الذين يريدون أن يضروها والذين يريدون اے ذو الجلال والاکرام شرا يا رب العالمين ان کا محاسبہ تو خود کر، عليك بهم اے جہانوں کے پروردگار۔ بك بنحورهم ونعوذ بك اللهم اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ الله لا إله إلا أنت اے اللہ ہمارے اموات اور تمام مسلمانوں کی میتوں کی بخشش فرما، أمواتنا ان کی نیکیوں کو قبول کر، ان کے گناہوں سے تجاوز فرما۔ قبورهم اللهم اے اللہ قرضداروں کے تمام مسلمان قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما، خوشحالیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے رب العالمین، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام، یا اللہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کی سازشوں اور ان کو تباہ و برباد فرما۔ أعداء الإسلام اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام اللهم أبطل یا اللہ ان کے تمام اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرما، تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اپنی حفظ و ایمان میں ہم سب کو رکھنا۔ واحفظنا بحفظك اے اللہ ہماری اور ہماری اولاد کی شیطان اور اس کے تابع داروں سے، ان کے چیلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نفسوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کو ان کے نفسوں کے شر اور ان کے برے اعمال سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے رکھوالے، ہماری حدود کے رکھوالوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما، اپنی رضامندی کے کاموں پہ اس کو لگا دے۔ اے اللہ اس کو صحت و عافیت سے مالا مال فرما اور اسے اچھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ملک اور ہم وطنوں کے لیے بھلائی پر مشتمل ہو۔ یا اللہ خادم الحرمین شریفین کے ذریعے کائنات کو نفع پہنچا۔ یا اللہ ہم سوء خاتمہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا، ہمارے تمام اعمال کو اچھا کر دے، اچھے کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا، عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، بے حیائی برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اے اللہ کے بندو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، اللہ عظیم و جلیل کا خوب ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ جو تم کرتے ہو۔